اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارا وہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ آج سے ہم ایک یہ نیا ٹاپک جو کہ حج ہے، اور یہ حج ٹاپک جو ہے یہ جو 5 پلرز آف اسلام جن کو ہم کہتے ہیں ان کا یہ اب لاسٹ 5th ٹاپک یہی ہے، لاسٹ ہے تو یہ بھی انشاءاللہ شروع کیا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا۔ اس میں 5 جو ہیں وہ ایمانیات یا ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور یہ 5واں حج۔ تو یہ ہم سارے یہ کر چکے ہوئے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے ان ٹاپکس پہ بہت زیادہ جتنی بھی مجھے ریلیٹڈ اور امپورٹنٹ آیات قرآن پاک سے ان ٹاپکس کے ریلیٹڈ ملی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں آلریڈی، اور ان کو اور پھر ان کے جتنے بھی ان کے ریلیٹڈ ٹاپک بھی تھے وہ بھی کر دی ہیں۔ ان میں یہ ایک لاسٹ ٹاپک ہی رہتا تھا حج کا، اور ایک ایمانیات کے انڈر جو ہے تقدیر کا ٹاپک رہتا ہے۔ یہ اصل میں ان ایمانیات کے انڈر یا ایمان کے انڈر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہ میں نے اور ان سب کی میں نے ایک پلے لسٹ بنا کے ان میں ساری اس علیحدہ علیحدہ اگر کوئی سننا چاہے دیکھنا چاہے تو وہ پلے لسٹ پڑی ہوئی ہیں ان سب ٹاپکس پہ، اور وہ وہاں پہ جا کے وہ پلے لسٹ میں ان ساری اس کے ریلیٹڈ ٹاپک کے ریلیٹڈ ساری ویڈیوز دیکھ اور سن سکتا ہے اور آیات کو کلیکٹ کر سکتا ہے۔ تو ایمانیات کے اندر جیسا کہ بہت ساری آتی ہیں، توحید اور شرک کی پوری ایک پلے لسٹ ہے، وہ سب سے پہلے میں نے اسی ٹاپک سے سٹارٹ کیا تھا۔ اور پھر فرشتے ہیں، وہ بھی پلے لسٹ پڑی ہے، پھر بکس کتابیں ہیں، اور پھر رسول ہیں، ان کی ایک پلے لسٹ ہے، ساری اس میں ہیں۔ قیامت کا ٹاپک بڑی ڈیٹیل سے کر چکے ہیں، اور اسی کے ریلیٹڈ پھر میں نے ایک کیا تھا کہ قرآن پاک کا مین ٹاپک، وہ بھی اصل میں جس کو میں قیامت ہی کہتا ہوں، تو اس کو میں پوری قرآن پاک کی آلموسٹ آدھی جو سورہ ہیں وہ اس میں ساری ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھی تھی، تو وہ بھی پوری پلے لسٹ پڑی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک تقدیر رہتا ہے، وہ انشاءاللہ اس حج کے بعد میں کروں گا کیونکہ وہ بڑا ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، تو وہ انشاءاللہ حج کے بعد ہوگا۔ پھر نماز کی پوری ایک پلے لسٹ ہے، وہ میں کر چکا ہوں، اور پھر ایسے ہی زکوٰۃ کی ہے، لاسٹ ہم نے کی، لاسٹ میں ہم نے زکوٰۃ کی اور زکوٰۃ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا، وہ کیونکہ ریلیٹڈ ہی تھی، اس کے سب ٹاپک ہی تھا، وہ دونوں پھر کی ہیں، دونوں کی پلے لسٹ پڑی ہوئی ہیں۔ اور جو ہے رمضان میں روزوں کا بھی کر چکے ہیں، تو وہ روزوں کا بھی ہو گیا، اور اب یہ حج لاسٹ میں رہ گیا۔ اب یہ حج کا ٹاپک جو ہے اس کو میں سٹارٹ کر رہا ہوں سورہ حج سے۔ سورہ حج میں بڑی ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک اپنے احکامات، ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، احکامات دیتے ہیں، کیسے ڈیٹیل سے کہاں سے بات سٹارٹ کرتے ہیں، تو جو کہ بڑی ڈیٹیل سے اس آیت میں اس پوری سورہ میں بیان ہوا ہے۔ اس سورہ کی 78 آیات ہیں ٹوٹل، اور مدنی یہ سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ 78 ٹوٹل آیات ہیں، دو کہ حج کے ریلیٹڈ جو ہیں وہ چند ہی آیات ہیں، 5 6 7 10 کر لیں میکسیمم، اگر وہ ان کے ریلیٹڈ ملام لو کے بھی کر لیں تو 10 ایک کے قریب ہیں۔ باقی ان کا کنٹیکس، کیسے اللہ پاک اپنا انذار لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کیسے پیغام پورا پہنچاتے ہیں، یہ ہم پوری آیت کو ہم اور سورہ کو دیکھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں پڑھتے بھی جائیں گے۔ اچھا، یہ کیونکہ لمبی 78 آیات ہیں تو میں کوشش کروں گا 10 آیات کروں، 10 آیات انشاءاللہ ایک ویڈیو میں ہوں گی، اور میں پر نمبر ہر ویڈیو کا پہ دیا ہوگا، اور یہ کوشش کروں گا شارٹ ہی رکھوں۔ آج کی تھوڑی کیونکہ انٹروڈکشن بھی ہے اس ویڈیو میں تو تھوڑی سی شاید لمبی ہو جائے، لیکن کوشش کروں گا میں انڈر 10 منٹس ہی رکھوں، 10 منٹ میں ہی
बात को, और मैं इसीलिए अरबी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ उर्दू पढ़ूंगा और ज़्यादा उस पर तर्जमा ही आपको सुनाऊंगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई तो करूंगा, नहीं तो आगे चलेंगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा नंबर ये 22 है और आयत नंबर इसकी 1। सूरह हज है और हज की ही मुनासबत से ये हम कर रहे हैं। तो के शुरू में बिल्कुल भी हज के रिलेटेड बातें नहीं हैं, वो बाद में जब आएंगी तो हम देखेंगे। मैं सिर्फ हज की वजह से ये पूरी सूरह हज, क्योंकि उसी नाम से सूरह है तो मैं इस वजह से कर रहा हूं। आयत नंबर 1 में, लोगों अपने परवरदिगार से डरो, बिलाशुबा क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो ये देखें कहाँ से टॉपिक ये स्टार्ट हो रहा है, क़यामत से। तो मैं जो कुरान पाक का मेन टॉपिक भी क़यामत को कहता हूँ, और मैं नहीं कहता, कुरान पाक से मैंने पूरा वो डेमोन्स्ट्रेट, आप अगर कुरान पाक का मेन टॉपिक वाली प्ले लिस्ट अगर आप देख लें तो मैंने बताया है कि ऑलमोस्ट तीसरा हिस्सा कुरान पाक का जो है ना वो क़यामत को ही डिस्कस कर रहा है। तो वो आप ज़रूर वो भी देखिएगा। तो ये भी आयत, और ये हम कुरान पाक के मेन टॉपिक में भी ये हम कर चुके हैं। ये सूरा जो है 22 नंबर सूरा, वहाँ भी कर चुके हुए हैं, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से शुरू की कुछ आयत की थी। तो अब इसको डिटेल से पूरी की पूरी को देखते हैं। आयत नंबर 2, जिस दिन तुम उसे देख लोगे, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे, और तू देखेगा कि लोग मदहोश दिखाई देंगे, हालांकि दर हकीकत वो मतवाले ना होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बड़ा ही सख्त है। तो अब ये देखें, क़यामत का अहवाल बयान किया जा रहा है और डराया जा रहा है कि वो दिन ऐसा होगा कि उसमें कोई किसी को, अपने बच्चे को भी, कोई माँ सबसे जो करीबी रिश्ता होता है वो माँ का अपने बच्चे के साथ होता है, तो उसकी मिसाल देके कहा जा रहा है कि उस दिन तो वो भी नहीं संभालेगी अपने बच्चे को। और औरत के लिए अपना हमल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या मतलब वो भी नहीं, वो उसका भी फिक्र नहीं होगा उसको। आयत नंबर 3, बाद लोग अल्लाह के बारे में बातें बनाते हैं और वो भी बेइल्मी के साथ, और हर सरकश शैतान की पैरवी करते हैं। तो ये जो खुद से बातें बनाते हैं उनके लिए। आयत नंबर 4, जिस पर लिख दी गई है कि जो कोई उसकी रफाकत करेगा वो उसे गुमराह कर देगा और उसे आग की अजाब की तरफ ले जाएगा। ये शैतान के बारे में कहा जा रहा है। आयत नंबर 5, लोगों अगर तुम्हें मरने के बाद जी उठने में शक हो है तो सोचो हमने तुम्हें मिट्टी से ही पैदा किया, फिर नुतफा से, फिर खून बस्ता से, फिर गोश्त के लोथड़े से जो सूरत दिया गया था और बेनक्शा था, और हम तुम पर जाहिर कर देते हैं, और हम जिसे चाहें एक ठहराए हुए वक़्त तक रहमे मादर में रखते हैं, फिर तुम्हें बचपन की हालत में दुनिया में लाते हैं, फिर ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुंचो। तुम में से बाद तो वो हैं जो फौत कर लिए जाते हैं और बाद बेगरज उम्र की तरफ फिर से लौटा दिए जाते हैं कि वो एक चीज़ से बाखबर होने के बाद फिर बेखबर हो जाए। तू देखता है कि दुनिया खुश्क है, फिर हम उस पर बारिशें बरसाते हैं तो वो उभरती है और फूलती है और हर किस्म की रौनकदार नबातात उगाती है। बड़ी डिटेल तलब आयत है, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, क्योंकि उसका अब इसमें ये देखें कि पूरी की पूरी, मैं पहले भी जो कुरान पाक का मेन टॉपिक है उसमें ये बार बार बात रिपीट करता रहा हूँ कि अल्लाह पाक जब क़यामत की बात करते हैं ना तो उसके साथ ही जो इस दुनिया की पैदाइश है ना उसकी बात ज़रूर करते हैं, और ये तवज्जो दिलाते हैं कि तुम्हें इस चीज़ का शक है कि तुम्हें बाद में नहीं मैं पैदा कर सकता या तुम मर के मट्टी हो जाओगे, तो अपनी पहली वाली पैदाइश पे तो गौर करो, वो मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया। तो ये आयत तो जो है वो एक कुरान पाक के मोजज़ात में से एक मोजज़ा भी कहलाती है कि उस दौर में जिसमें कि बच्चे के जो मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, कैसे पैदा होता है बच्चा, कैसे माँ की पेट में बच्चे के मुख्तलिफ मराहिल से वो गुजरता है, ये उस दौर के इंसान को तो किसी हालत में किसी हाल में पता तक नहीं लग सकता था।
ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ وہ بیان کیے گئے ہیں، تو یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، تو وہ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا اس کے کنٹراسٹ میں، اچھا اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب وہ، ایک تو یہ ہے کہ کچھ جوانی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسی عمر کو پہنچتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ باخبر ہوتے ہیں، مینز وہ پھر بچے بن جاتے ہیں، ان کو چیزیں بھول جاتی ہیں، وہ بھولنے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو وہ نہیں پہچانتے۔ تو یہ اللہ پاک نے، یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس سے گھبرانا نہیں۔ ہر ایک کے ماں باپ نے، ہم نے بھی اسی عمر میں جانا ہے، اگر اس سے پہلے نہیں فوت ہوتے تو جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ اس عمر تک کئی لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ پھر سب جاننے سب سے باخبر ہونے کے باوجود پھر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ سب جانتے ہیں پہلے اور پھر وہ بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر زندگی کی دوسری شکل بھی بتا دی گئی کہ جو زمین سے، ایک تو یہ ہے کہ انسان کے بچے یا جانوروں کے، مطلب ہم بھی ایک قسم کے جانور ہی ہیں، مطلب لیکن شعور کے ساتھ۔ تو مینز ایک تو یہ ہو گئے جو جانور، انسان اور جانور ہیں، اور دوسری زندگی کا جو ہے اس دنیا میں، وہ جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں، درخت ہیں، نباتات ہیں، پودے ہیں، ان کا بھی بتا دیا گیا کہ وہ بھی زمین جو ہے وہ بنجر ہوتی ہے تو اللہ اس میں زندگی ڈالتا ہے، پانی ڈال دیتا ہے، پانی بارشیں برساتا ہے تو وہ اس میں بھی زندگی اگاتی ہے۔ تو وہ دونوں مثالیں دے دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 6، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی حق ہے، پہلی چیز، اور وہ مردوں کو جلاتا، یہ جلاتا ہے، زندگی بخشتا ہے، یہ وہ جلانا نہیں ہے، جلاتا نہیں ہے، وہ یہ جلاتا ہے، زندگی بخشتا ہے۔ آیت نمبر 7، اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو یہ دیکھیں، قیامت کی بات سے پہلی آیت قیامت یقیناً آنے والی ہے، وہاں سے سٹارٹ کی، بیچ میں زندگی، ابھی کی زندگی کیسے ہوتی ہے وہ سارا ایکسپلین کیا، اور اب کیا آگے وہ اللہ پاک نے ایک لاجک دی ہے، اور ایک لاجک دے کے تو پھر آگے کیا کہا ہے کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے۔ اس سے خود اندازہ لگاؤ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے۔ تو مطلب یہی میرا مقصد ہے یہ شیئر کرنے کا اور اس کو اس طرح پڑھنے کا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ پاک پیغام کیسے دیتے ہیں، اس سے پچھلی آیات کیسے ہوتی ہیں، وہ کیسے اگلی آیات کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ مینز آپ پہلی آیت کو یاد کریں نا، وہاں پہ کیا بات، کہاں سے بات سٹارٹ کی کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور پھر آگے زندگی کی اور وہ ساری مثالیں دی، اور زندگی، یہ والی زندگی یہاں جو پیدا کیا وہ والا کہا، اور پھر کہا کہ دوبارہ پھر تمہیں جلائے گا، جلاتا ہے وہ اللہ پاک، تو زندگی وہی بخشتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس چیز کو لنک کر دیا گیا جو پہلی آیت تھی کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ، مینز جو ایک دفعہ زندہ کیا، جس نے ایک دفعہ پیدا کیا، وہ دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ تو اس کو اس طرح سمجھیں، خود بھی ایسے ہی پڑھیں۔ میرا یہ شیئر کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا فالو کرتے ہیں، وہ اس کو اسی طرح پڑھنے کی قرآن پاک کو کوشش کریں۔ آیت نمبر 8، بعد لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ بغیر روشن کتاب کے، علم کیا ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وہ رسولوں کی سنت کے رسولوں کے تھرو یا اللہ کی کتاب، اور ہدایت دونوں چیزیں ہیں، رسول کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہ کتاب۔ تو بعد لوگ جو ہیں اس علم اور ہدایت اور اللہ کی کتاب کے بغیر جھگڑتے ہیں۔ جو فیصلہ کن ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ وہ جھگڑنا، اس کو منع یا ان کو غلط کہا گیا ہے یہاں پہ اس آیت میں۔
آیت نمبر 9، جو اپنی پہلو موڑنے جو اپنا پہلو موڑنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ کہ ایسے لوگوں کو، یہ دیکھیں نا، وہ اب اس بات کو ایکسپلین کر دیا گیا کہ ایسے لوگوں کا کیا ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ میں اس کو چکھائی جائے گی۔ آیت نمبر 10، یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کی۔ یہ دیکھیں بڑی پیاری آیت ہے جس میں پورا مقدمہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ انسان کی اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی اپنی ول نہیں ہے یا ہمیں ربورٹ بنا کے پھینک دیا گیا اور جو اللہ نے لکھا ہے ہم نے وہی کرنا ہے۔ وہ ایک ٹاپک علیحدہ ہے کہ جو اللہ کہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کرتا ہے ہوتا وہی ہے۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے اور اس کو میں بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ اس حج کے بعد تقدیر والے ٹاپک میں مزید ایکسپلین کروں گا، لیکن میں بہت دفعہ اس کو بہت بار ایکسپلین کر چکا ہوں کہ وہ اللہ کی منشا کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ کے ہی، یہ اللہ کا ہی سب بنایا ہو، لیکن اس میں ہلکی سی تھوڑی سی ہمیں بھی اختیار دیا گیا ہے، اور وہ اختیار کیا ہے کہ ہم کوشش کریں ہدایت کی طرف جانے کی۔ یہ میں کوشش والے ٹاپک کو بھی انشاءاللہ کروں گا، اور یہ بڑی ڈیٹیل سے میں ایکسپلین کرتا رہا ہوں، ایک انڈیپینڈنٹ بھی اس پہ بنا دوں گا انشاءاللہ۔ تو وہ کرنے کے لیے کوشش کی ہی پوچھ ہونی ہے، اور وہ کوشش ہی ہے جو تھوڑا سا ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اسی پہ ہمارا حساب ہونا ہے۔ تو وہ اس حساب کا اللہ پاک یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے، جو تم نے وہ کوشش کی یا نہیں کی یا کس سائیڈ کی غلط سائیڈ کی تو تم نے وہ بھیج رکھے تھے۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کہ یہ تم نے ہی جو کیا اسی کی تمہیں وہ بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ تو آپ اس پہ ضرور غور و فکر کریے گا، پڑھیے گا ایسے ہی، اور آگے تو انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔